اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر نمبر 1 جو کہ 12ویں کلاس کے لیے ہم پڑھانے جا رہے ہیں، اور آج ہم اس لیکچر میں ہماری نظم جو پہلی نظم حمد ہے ہم اس کو پڑھیں گے، کیونکہ بے شک ہمارا جو درسی کتاب ہے یہ شروع تو حصہ نثر سے ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہمارا یہ لیکچر نمبر 1 ہے تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم اس کو اللہ پاک کے نام سے شروع کریں، اور کتاب میں اس حوالے سے حمد سے بہتر اور کوئی موضوع مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے ہم سب سے پہلے حصہ نظم میں سے حمد پر بات کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں حمد کے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر کون تھے۔ مولانا ظفر علی خان ان کے خالق تھے اس نظم کے، حمد کے، اور مولانا ظفر علی خان کے مختصر سے تعارف کو ہم سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ کسی بھی نظم کو پڑھنے کے لیے آپ نے جس طرح سال اول میں پڑھا ہے، ہم کسی بھی مصنف یا شاعر کے تعارف کو سمجھتے تھے، تو اسی رسم کو ہم پورے کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ یہ لکھ لیں کہ مولانا ظفر علی خان 1873 میں وزیر آباد میں پیدا ہوئے، اور آپ کے والد گرامی کا نام مولوی سراج الدین تھا، اور آپ نے مشن ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ پھر بعد ازاں آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ یونیورسٹی میں چلے گئے، اور وہاں آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ ایک اور بات بھی میں آپ سے یہاں شیئر کرتا چلا جاؤں کہ مولانا ظفر علی خان مولانا شبلی اور مشہور و معروف پروفیسر آرنلڈ کے بھی شاگرد تھے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ان کو اپنی زندگی میں بہت بڑے اساتذہ سے تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا، اور یہی وجہ ہے کہ بعد میں یہ بھی ایک بہترین شاعر کے طور پر اور بہترین ایک آپ کہہ لیں کہ ہمہ جہت شخصیت کے طور پر ہمارے سامنے ابھرے ہیں۔ علاوہ ازیں اگر ہم ان کی شاعری کے حوالے سے بات کریں تو میں نے یہاں ان کے متعلق کچھ وائٹ بورڈ پہ بھی لکھا ہوا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ تو مولانا ظفر علی خان ایک بہت اعلیٰ پائے کے شاعر تھے۔ آپ کو برجستہ محاورہ اور زبان پر عبور حاصل تھا۔ آپ شاعری کے دوران کبھی بھی عام شعراء کی طرح کوئی کاغذ قلم لے کر نہیں بیٹھ جایا کرتے تھے اور ایک ایک مصرے کو، ایک ایک قافیے کو لے کر بیٹھے رہتے اور اشعار بنانے کی کوشش کرتے، بلکہ اللہ پاک نے ان کو ایسی صلاحیت سے نوازا تھا کہ جب یہ لکھنے بیٹھتے تو صفوں کے صفحے بھر جاتے اور آپ فوراً اشعار بناتے ہی چلے جاتے۔ تو یہ مولانا ظفر علی خان کو آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص صلاحیت جو تھی وہ ودیت تھی۔ اور اس کے علاوہ مولانا ظفر علی خان شاعری کے اعتبار سے مشکل بحروں اور طویل نظموں پر آپ کو بہت ملکہ حاصل تھا۔ تو آئیے ان کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ حمد میں آج مولانا ظفر علی خان ہمیں کیا بتا رہے ہیں۔ حمد کے حوالے سے آپ سال اول میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف کو کہتے ہیں، اور بالخصوص حمد کا جو لفظ ہے وہ آپ کہہ لیں کہ قافیہ اور ردیف کے اعتبار سے جب ہم اللہ پاک کی تعریف و توضیح کرتے ہیں تو اس کو حمد کہا جاتا ہے۔ تو آئیے پہلے شعر میں دیکھتے ہیں کہ مولانا ظفر علی خان کیا کہہ رہے ہیں کہ پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ تو اس میں شاعر کہہ رہا ہے کہ اے اللہ پاک، آپ کی نوازشوں عنایات کا جو سلسلہ ہے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے ہر کسی تک پہنچتا ہے، اور چونکہ شاعر نے پہلے شعر کے پہلے مصرے میں جو لفظ میں کش استعمال کیا اور دور جام کا لفظ لے کے آیا، اسی کے اعتبار سے اس نے دوسرے مصرے میں پھر تشنہ لب اور لطف عام کو بہت بخوبی استعمال کیا۔ اور پھر یہاں شاعر نے یہ بات کی کہ میکش، دور جام، تشنہ لب، لطف عام، اگر ان الفاظ کو دیکھا جائے اور ان کے مفہوم اور معنی پر غور کیا جائے
تو یہاں پر ایک بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ جس طرح یہ دنیا جو ہے یہ ایک بزم ہے، اور ایک بزم کے اندر جب کوئی ساقی تمام مے خواروں کو مے کا پیالہ ان تک پہنچاتا ہے، اور وہ بھی اس طرح پہنچائے کہ ہر مے پینے والے تک وہ پیالہ بخوبی پہنچے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لطف عام ہے، یعنی وہ سب تک پہنچ رہا ہے۔ اور اللہ پاک کی جو ذات ہے وہ بالکل اسی طرح دنیا میں دنیا کی جو بزم ہے اس میں اللہ پاک سب کے لیے اپنی عنایات کا جو ایک دور ہے وہ ہر تک اس طرح پہنچا رہے ہیں کہ جس کو شاعر نے لطف عام کہا ہے کہ اللہ پاک تیری مہربانیوں، تیری کرم نوازیوں کا جو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ وہ مسلسل جاری ہے اور ہر تک بخوبی پہنچ رہا ہے۔ اور جس طرح کہ اللہ پاک نے قرآن پاک سورہ اعراف میں فرمایا ہے کہ میری رحمت ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی اللہ پاک کی رحمت جو ہے وہ پوری کائنات کو سمیٹے ہوئے ہے، یعنی اللہ پاک کی رحمت ہی ہے جس کی وجہ سے یہ کائنات، یہ نظام کائنات جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا اور بے شک وہ بہترین رزق دینے والا ہے، واللہ خیر الرازقین، کہ بے شک اللہ ہی ہے جو بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو ان دو چیزوں سے یہ چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ پاک ہی اس دنیا کو بہترین طریقے سے چلا بھی رہے ہیں اور دنیا کو عطا بھی کر رہے ہیں، اور اسی کا اعتراف جو ہے شاعر نے اس شعر میں کیا ہے۔ اور اسی طرح کا ایک اور مضمون کسی اور شاعر نے بھی باندھا ہے، وہ کہتا ہے خدا کا شکر کرتی ہے تیری مخلوق دنیا میں، خدا کا شکر کرتی ہے تیری مخلوق دنیا میں، کوئی پیاسا نہیں رہتا تیرے میخانے میں اطہر۔ تو یہاں بھی اسی طرح کی بات شاعر نے یہاں کی ہے کہ اے اللہ پاک تیرے اس پوری جو آپ کہہ لیں کہ دنیا کا جو نظام ہے، جو مخلوق ہے، اے اللہ پاک تیری عنایات ہی کی وجہ سے کوئی یہاں پیاسا نہیں رہتا، اے اللہ پاک تیری عنایات کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر کسی ایک اور شاعر نے اس طرح بات کی کہ صبح پیتا ہوں شام پیتا ہوں، صبح پیتا ہوں شام پیتا ہوں لے کے مالک کا نام پیتا ہوں، یعنی یہاں اس سے بھی یہی مراد ہے کہ مجھے جو کچھ بھی مل رہا ہے، جو عنایت ہو رہا ہے، وہ سب اور سب اسی اللہ پاک کی مہربانی، کرم نوازی اور اسی کے صدقے سے مجھے یہاں مل رہا ہے۔ وہ جس طرح کسی پنجابی شاعر نے بھی ایک بات کی ہے نا کہ صبح اسی پینی ہے تو شام اسی پینی ہے، حق دی شراب سریام اساں پینی ہے۔ تو یہاں بھی حق کی شراب سے مراد بھی حق تعالیٰ ہی کی بات ہوئی ہے کہ اسی کی مہربانی ہے، اسی کی عنایات ہیں جس کے باعث یہ پورا نظام کائنات جو ہے وہ چل رہا ہے۔